رات کے 4 بجے کا وہ لمحہ تھا جب جہنم کی تاریکی سائم کے وجود پر چھا گئی تھی۔ یکا یک آسمان پھٹنے کی طرح ایک دھماکہ ہوا اور زمین کے اندر سے دہکتے ہوئے ستون ابلنے لگے۔ ان ستونوں سے بھڑکتی زنجیریں نکلیں، سرخ، دہکتی اور زندہ سانپوں کی طرح بل کھاتی ہوئی۔ لمحہ بھر میں وہ زنجیریں سائم کے جسم پر لپٹ گئیں۔ یہ زنجیریں لوہے کی نہیں تھیں بلکہ آگ کی اصل سے بنی ہوئی تھیں۔ ہر کڑی جلتی ہوئی انگاروں کی طرح تھی اور ان میں سے اٹھنے والی چنگاریاں سائم کے گوشت کو چیرتی ہوئی اندر تک گھس جاتی تھی۔ جب وہ ہلتا تو گوشت چیر کر اندر سے خون ابلنے لگتا، مگر یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی دہک کر دھواں بن جاتا۔ اس وقت سائم نے اپنے آپ کو جیسے کسی بند جگہ میں محسوس کیا۔ سائم نے بے اختیار چیخ ماری، اے کاش مجھے موت آ جائے، مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑے، بس ختم کر دو یہ عذاب، بس اس کو ختم کر دو کسی طرح سے۔ مگر اسی لمحے ایک لرزہ خیز اور خوفناک آواز فضا کو پھاڑتی ہوئی گونجی۔ یہ آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے پہاڑوں کو ہی کچل ڈالے۔ وہ ایک فرشتے کی آواز تھی، عذاب کا فرشتہ، اور وہ غضبناک آواز میں بولا، موت، یہاں موت نہیں ہے، یہاں صرف جلنا ہے۔ ہر لمحے، ہر سانس، ہر دھڑکن تیری ہمیشہ ہمیشہ یہی سزا رہے گی۔ سائم نے اس بند کمرے میں چیختے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں میں خطا کار ہوں، مگر مجھے کیا معافی مل سکتی ہے؟ ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، پھر میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ عذاب کے فرشتے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہا 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 ہا، اب پچھتاؤ، یہ تیری دنیا میں تھا جہاں رحم ملتا تھا، یہاں تو تیرا ہر پچھتاوا بھی عذاب میں بدلے گا۔ یہ کہہ کر فرشتہ عذاب نے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ ہر جھٹکے پر زنجیریں سائم کے جسم کو ایسے کاٹنے لگیں جیسے چھری سے گوشت الگ کیا جا رہا ہو۔ اس کی چیخیں کانوں کو چیر ڈالنے لگیں، مگر وہاں سننے والا کوئی نہ تھا سوائے ان فرشتوں کے جو اس کی چیخوں سے مزید خوش ہو رہے تھے۔ اچانک ایک اور زنجیر اس کے کان کے اندر گھس گئی اور سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل آئی۔ آگ کی سرسراہٹ کے ساتھ اس کے دماغ میں دہکتے شعلے بھرنے لگے۔ سائم نے سر ہلایا، مگر ہر حرکت اسے اور زیادہ اذیت میں ڈبو رہی تھی۔ سائم کو اسی وقت سورہ غافر کی آیت نمبر 71 اور 72 یاد آئی، جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جگڑے ہوں گے، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا، کھولتے پانی میں، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب سائم نے قدرے درد بھرے اور روتے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ، یہ کیا لپٹ گیا میری گردن کے گرد؟ ارے یہ کیسی دہکتی زنجیر ہے، یہ ہر سانس جیسے اندر سے چل رہی ہو۔ ارے میرا دم گھٹ رہا ہے، کوئی ہے اسے ہٹا دو مجھ سے، ورنہ میں اب بھی پھٹ جاؤں گا۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ ابھی سائم اسی کشمکش میں تھا کہ سورہ حقہ کی آیت 30 سے 32 اسے یاد آئی، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔
سائم کی ابھی تکلیف دور نہ ہوئی تھی کہ عذاب کا فرشتہ آہستہ مگر زہر بھرے لہجے میں بولا، سائم، تو چاہے جتنا بھی تڑپے، اب یہ زنجیریں تجھے ہمیشہ جکڑیں گی۔ یہ زنجیر تیری اس زبان کے لیے ہے جسے تو والدین پر چیختا تھا۔ ہمیں سب معلوم ہے یہ توق تیری اس گردن کے لیے ہے جو ان کے آگے جھکنے کے بجائے اکڑتی رہی۔ سائم کے آنسو آگ کی بوندوں میں بدل کر رخسار پر بہنے لگے، مگر انہیں بھی زمین قبول نہ کرتی۔ وہ جلتے ہی دھواں بن کر غائب ہو جاتے، جیسے زمین خود اس کے وجود کو رد کر رہی ہو۔ اسی لمحے سائم کو یقین ہو گیا کہ یہ قید صرف لوہے کی نہیں بلکہ ابدیت کی قید ہے۔ زنجیریں اس کے گوشت کو کاٹ کر ہڈیوں تک پہنچتی تھیں اور پھر وہاں سے دوبارہ نئی کھال اگاتی تھی تاکہ عذاب دوبارہ شروع ہو سکے۔ سائم نے روتے ہوئے کہا، اے ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم پر چیخنا چلانا کیا۔ اے ابا جان، مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی تمہاری عزت نہ کی۔ اے میرے بہن بھائی، تم مجھ سے چھوٹے تھے، تم سب بھی مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ تمہارے دل توڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی عذاب کے فرشتے نے دہکتے اور غصیلی آواز میں کہا، یاد ہے سائم، جب تیرا باپ تھکا ہارا گھر لوٹتا اور تو اس پر چیختا چلاتا تھا؟ یاد ہے جب تیری ماں تیری بھلائی کے لیے تجھے سمجھاتی تو تو غصے سے دروازہ پٹخ دیتا تھا؟ آج ان چیخوں کی باز گشت انہی زنجیروں کی کڑکڑاہٹ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب تیری ہر فریاد، ہر چیخ انہی توقوں میں بند رہے گی۔ سائم زمین پر گرنا چاہتا تھا، مگر زنجیریں اسے کھڑا رکھتی تھیں۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی آگ کے بنے ہوئے تھے، ہر لمحہ دہک کر اس کی کھال سے چمٹ جاتے اور گوشت کو جلا کر ہڈی تک پہنچا دیتے۔ فرشتے گناہگاروں کو دہکتی سلاخوں سے پیٹ رہے تھے اور ہر طرف لوگوں کی چیخیں گونج رہی تھیں جو جہنم کے شور میں گھل کر روح کو لرزا دیتی تھیں۔ اسی اثنا میں سائم کو سورہ ابراہیم کی آیت 49 اور 50 یاد آئی، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے اور ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔